ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ماہ شعبان کی بابرکت لمحات اور برکت والے ایام ہیں۔ شب برات کی فضیلت کیا ہے؟ شب برات کی شرعاً حیثیت کیا ہے؟ کیا شب برات میں عبادات کرنا، قیام اللیل کرنا اور دن میں روزہ رکھنا یہ احادیث نبویہ سے ثابت ہے؟ اور پھر شب برات میں کون سے اعمال کیے جائیں کہ انسان سے اللہ راضی ہو جائے؟ اور شب برات کا ایک بہت ہی مجرب مقرب وظیفہ جو آپ کو اللہ رب العزت کے ہاں ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ کی ذمہ داری میں محفوظ کر دے گا۔ اب یہ چیزیں آج کے جمعے کا موضوع ہیں۔ پہلے شب برات ہے کیا چیز؟ بعض لوگ کہتے ہیں علماء کہ شب برات کی ویلیو ہی کوئی نہیں، روزہ رکھنا، جاگنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ ہر رات جاگیں، ہر رات عبادات کریں، ہر دن کو روزہ رکھ لیں۔ یاد رکھیے گا، افراط اور تفریط امت میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگوں میں افراط اور تفریط داخل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں بس یہ ٹھیک ہے، باقی غلط، اسے افراط و تفریط بولتے ہیں۔ اب ایک بندہ نہیں رکھ رہا روزہ، وہ کہے جی روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اب محدثین کی اصطلاح دیکھیے، قرآن کی آیت تو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں توجیہ مختلف ہے، مفسرین کے کہنا مختلف ہے۔ بعض نے کہا انا انذرناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یہ اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے، اور زیادہ صحیح بھی یہ بات ہے کہ لیلۃ القدر ہی یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں بیان فرمائی ہے، اور اس کی تشریح جو ہے سورہ قدر کے اندر فرما دی ہے۔ اب یہ فیصلے انسانوں کے آگے ایک سال کے جو بجٹ بنتا ہے، اب آپ ملکوں میں بجٹ بنائے جاتے ہیں، وہ بجٹ قرآن کی ان آیات اور اس انداز سے لیے گئے ہیں۔ سال کا بجٹ آپ بناتے ہیں، اللہ نے بھی سال کے بجٹ کا اعلان کیا، لیکن یہاں یہ نہیں اعلان کہ کس کو خالی دولت دی جائے گی، صحت دی جائے گی، بلکہ یہ بھی اعلان ہوتا ہے کہ فلاں نے اس سال میں مر جانا ہے، فلاں نے اس سال کے اندر حادثہ کا شکار ہونا ہے، فلاں تو بچا رہے گا، اس کی اولاد چلی جائے گی۔ اب اولاد بھی رہے گی، وہ بھی رہے گا، اولاد کی اولاد چلی جائے گی۔ اب یہ سارے فیصلے جو آسمان پر ہوتے ہیں اور ایک سال کے مختص کیے جاتے ہیں، تو یہ شب برات والی رات میں ہوتے ہیں۔ اسے عرب لوگ کہتے ہیں لیلۃ البرات، اور عجم کے لوگ کہتے ہیں شب برات۔ اب لیلہ بھی رات کو کہتے ہیں، شب بھی رات کو کہتے ہیں۔ برات کیوں کہتے ہیں؟ یا برات ہے، برات نہیں ہے۔ ابھی آپ ایک لفظ کو پڑھنے کا انداز آپ کا تھوڑا سا مختلف ہو جائے، آپ کہتے ہیں شب برات، برات نہیں ہے شادی والی برات، وہ برات تو آپ کی یوں جمع غفیر آتا ہے آپ کو لینے اور چھوڑنے کے لیے۔ یہاں براعت ہے، بری ہونے کی رات، بری ہونے کی رات۔ اس کو بری ہونے کی رات کیوں کہتے ہیں؟ اب یہ عرب لوگ بھی کہتے ہیں، محدثین بھی کہتے ہیں، مفسرین بھی کہتے ہیں کہ شب برات ہے، یعنی اس رات میں برات ہوتی ہے انسانوں کی جہنم سے۔ برات آپ بولیں گے تو جہنم میں جاتے ہیں برات کی شکل میں، تو
مرد عورتیں لفظ بھی غلط بولتے ہیں عجم کے کہ شب برات آ گئی. برات کدھر سے ہے؟ شب برات. اب آپ اس کے بری ہو جاتے ہیں. تو 17 صحابہ محدثین میں 17 صحابہ حدیث پہنچانے والے ہیں محدثین کو. محدثین نے 17 صحابہ سے روایات لی ہیں. ایک صحابی نہیں، 2 صحابی نہیں، جس کے متعلق 17 صحابہ بیان کرنے والے ہوں کہ اس رات میں عبادت کرنی ہے، اس رات میں فیصلے انسانوں کے ہوتے ہیں، اس رات میں اللہ تعالی وہ دفتر بنوا دیتے ہیں. اب وہ سپرد نہیں ہوتا، فرشتوں کے سپرد ہونے کے لیے اللہ ہمیں مہلت دیتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. شب برات کی رات اللہ نہیں کہتے جبرائیل یہ لو، یہ مورگا والوں کا، کوٹھا کلا والوں کا، راولپنڈی والوں کا، یہ کراچی والوں کا، یہ آسٹریلیا والوں کا، یہ امریکہ والوں کا، یہ عرب والوں کا. فلاں فلاں محلے ہیں، فلاں محلے میں فلاں گھر ہے، فلاں بندہ ہے، یہ اس نے مرنا ہے، اس کے گھر میں اتنا رزق جانا ہے، اس نے عروج سے اس سال میں زوال دیکھنا ہے، اس نے اس سال میں زوال سے عروج دیکھنا ہے، اس نے جیل جانا ہے، اس نے رہا ہونا ہے، یہ تخت پہ بیٹھے گا، یہ تختے پہ لٹک جائے گا. اب یہ فیصلہ اوپر والا کر دیتا ہے جو تقدیر میں ہے. اللہ کوئی فیصلہ بیٹھ کے نہیں کرتا اس طرح. اللہ تقدیر لوح و قلم سے وہ چیزیں ایک سال کے کتابچے کی شکل میں، اور آج تو سائنس نے ہمارے لیے اتنی سہولت کر دی کہ پہلے دنیا یہ بات سوچتی تھی کہ اے مسلمانوں آپ کیا بات کر رہے ہو، اربوں انسان ہیں دنیا میں، ان کا اللہ ایک سال کا ہر فیصلہ فرشتوں کے سپرد کرتا ہے. یہ اتنے کاغذ کدھر گئے، اتنے کاغذ کہاں سے آئیں گے؟ آج سائنس نے کہا پوری دنیا کا ڈیٹا ایک چپ میں آ جاتا ہے، پوری دنیا کے انسانوں کا ڈیٹا. اب میں عرب کے ایک ملک میں گیا، امیگریشن والے نے مجھے یوں دیکھا پھر یوں دیکھا. میں نے کہا یہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو کہنے لگا تم پیر ہو؟ کہتا آپ پیر ہو؟ میں نے کہا جی پیر ہوں میں. کہتا ہے تھوڑا چہرہ اس نے بنا لیا نا، وہ پیر سمجھتے ہیں یہ مشرک اور عقیدہ خراب والے ہوتے ہیں نا. تو میں نے اس کو پھر کہا کہ میں ہمارے پاکستان میں منڈے کو پیر بولتے ہیں، منڈے کو سوموار کے دن کو. کہتا ہے ہمارے عرب عجم والے پیر بولتے ہیں، تو میری ٹریولنگ پیر کے دن ہوتی ہے اس لیے میں پیر ہوں. اچھا وہ ہنس پڑا نا، لیکن سمجھ گیا. مجھے پھر ہنس کے دیکھنے لگا. میں نے کہا کہ آپ نے کیوں پوچھا مجھ سے؟ کہنے لگا میں نے جب آپ کا پاسپورٹ کا وہ نمبر مارا نا اس میں، تو آپ کی یوٹیوب چینل، آپ کی ہر چیز میرے سامنے آ گئی. اب میں ان کو کہوں نہیں جی میں تو نہیں ہوں، تو وہ کہیں گے ہر چیز آ گئی ہے. جس کے اوپر اتنا سا کیس ہے، اتنا سا کوئی اس کے خلاف مقدمہ ہے، ایک انگلی مارتے ہیں پوری دنیا والے کمپیوٹر میں ایک دم آتا ہے نہیں آتا. اللہ نے اتنا سائنس ہمیں دے کر، یہ ٹیکنالوجی دے کے اللہ نے ہمیں قرآن آسان کر دیا کہ پہلے یقین نہیں آتا تھا نا اس طرح. اللہ نے کہا وہ ایک چپ تمہاری ہے، اتنی طاقتور ہے. اللہ کے ہاں جو کمپیوٹر ہے اور جو نظام ہے وہ اس سے زیادہ ہے طاقتور یا نہیں؟ اللہ فرشتوں کو دیتا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں کہ لیلۃ البرات ہے اللہ کہتا ہے یہ لو فرشتوں اب اس بندے کا بیڑا پار کرو، جو ہوگا اب آپ کو میں نے دے دیا کاغذ. اللہ تعالیٰ اپنے پاس لوح محفوظ سے وہ انداز کرتے ہیں جو قرآن کے اتارنے کا انداز ہے اللہ کا. آپ حیران ہوں گے، اللہ نے چینج کیا ہے اس امت کے لیے، بہت نظام چینج کیا ہے. قرآن پاک لوح محفوظ سے ڈائریکٹ زمین پہ نہیں اترا. زمین پہ اترتا تو ماؤنٹ ایورسٹ اور دنیا کی کوئی پہاڑی آپ کو نظر نہ آتی ساری. لو انزلنا هذا القرآن على جبل
لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے کلام کے وزن سے پہاڑیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ اللہ نے وہ اختیار کیا انداز اپنا، پہلے اتارا آسمان دنیا پہ، ایک دم آسمان دنیا سے زمین پر لائے، آہستہ 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 قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اب اللہ نے بھی ایک دم پورے سال کا فرشتوں کے حوالے نہیں کرنا، یہ لو بھائی اب جاؤ۔ ہاں اللہ نے ہمارے ساتھ اتنی نرمی کی ہے، شب برات پہ اس چیز کو سوچیں آپ۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں شب برات میں اللہ اپنی انسانوں کی تقدیریں، فیصلے جو مقدر میں ہیں اور جو پورے سال کی تقدیر ہے، وہ ساری کی ساری فرشتوں کے حوالے کرنی ہوتی ہے، تو ایک جگہ دفتر میں جمع کرتے ہیں۔ اب ایک بندے کا لکھ دیا کہ اس سال اس بندے نے ایکسیڈنٹ میں زخمی ہونا ہے۔ اب آپ کو پتا یہ مجھے کہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ اس کے گھر میں آگ لگنی ہے، اس کے کاروبار میں آگ لگنی ہے، اس سے زمین کسی نے چھیننی ہے، اس کے بچوں کو یہ حادثہ آنا ہے۔ اب یہ تقدیر میں لکھ دیا، اچھا اس کے مال کو زوال آنا ہے، دھوکہ فراڈ آنا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کیا لکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرنے سے پہلے ہمیں ایک مہینے سے زیادہ ٹائم دیتے ہیں، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو شاید آپ کو پہلے کسی نے اس طرح نہیں بتائی ہوگی۔ 15 شعبان کو نہیں دیتے فرشتوں کو ہمارا پورے سال کا اعمال نامہ، فیوچر، بلکہ اللہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنے فیوچر کو محفوظ کر لیں۔ اللہ نے لکھا اس میں جو بھی ہمیں 15 شعبان سے تقریباً 27ویں رمضان تک مہلت مل جاتی ہے۔ اللہ 27ویں لیلۃ القدر چاہے 23ویں میں ہے، چاہے 25ویں میں ہے، چاہے 21ویں میں ہے، چاہے 29ویں میں ہے، لیلۃ القدر کو اللہ یہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ اللہ کی آسمان اور زمین کے درمیان ہوتا ہے، ساتوں آسمان اور زمین کے درمیان۔ اب بیچ میں ایک بندہ رمضان میں روزے رکھتا ہے، رمضان میں تراویح پڑھتا ہے، رمضان میں قرآن پڑھتا ہے، زیادہ عبادت کرتا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کے گھر میں آگ لگنی ہے۔ رمضان میں یہ کہتا ہے جی 10 بندوں کو میں نے افطاری کرانی ہے، میرے 2 محلے والوں کو افطاری بھیج رہا ہے، کسی غریب کو راشن ڈال کے دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے وہ حادثہ ہٹا دیتے ہیں۔ یہ میں حدیث کی باتیں اپنے الفاظ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے۔ ایک بندے کا لکھا ہوا ہے کہ اس نے جو ہے ذلیل ہونا ہے، اس سال عروج میں ہے، یہ صدقہ کر رہا ہے، لوگوں کو افطاریاں کرا رہا ہے، لوگوں کو سحریاں کرا رہا ہے، یہ خود استغفار پڑھی جا رہا ہے، ادھر نوافل پڑھی جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقدیر سے ہٹا دو، اس سال اس کو ذلت نہیں ملے گی۔ اچھا ایک بندے کی اولاد ہی نہیں ہے، وہ رمضان میں مانگ رہا ہے، اللہ کہتا ہے لکھ دو اس کو اولاد ہونی ہے۔ آپ یعنی آپ کے پاس 1.25 مہینہ ہوتا ہے، 1.25 مہینہ، یہ 40 دن ہوتے ہیں، 40 دن چلا جو تبلیغ والے لگواتے ہیں، وہ آپ اپنی تبلیغ میں بھی لگا سکتے ہیں، حرم میں بھی جا کے لگا سکتے ہیں، مسجد میں بھی اعتکاف اور یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کا پورا سال فیوچر اللہ بہترین کر دے گا، پھر ہاتھ سے نکل جائیں گے اس سے۔ یہ اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ان موقعوں کو، چانس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اچھا لیلۃ البراءت ہے، اسے لیلۃ البراءت کیوں کہا جاتا ہے؟ ترمذی شریف کی وہ حدیث ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ دیکھیے 17 صحابہ، کتنے صحابہ؟ 17 احادیث بیان کر رہے ہیں لیلۃ البراءت کے، شب برات کے، جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی جو زیادہ حدیثیں بیان نہیں کرتے تھے، آپ حدیث کی کتابوں میں ان سے
مروی حدیثیں دیکھیں چند ملیں گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ راویہ ہیں ایک حدیث کی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہے ایک حدیث کی، اور علم نبوت کے شہر کا دروازہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ راوی ہے حدیث کے، ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ راوی ہے حدیث کے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ راوی ہے حدیث کے، بڑے بڑے صحابہ بھی 17 صحابہ۔ اس سے پتہ چلا کہ جس بات کو 17 صحابہ بیان کر رہے ہیں تو وہ بات ہے کوئی، اور حدیث کی اسناد الگ ہیں۔ آپ کو جی حدیث صحیح کے درجے کی کم ہے، لیکن جو فضائل میں حدیثیں ہیں اکثر ضعف آپ ان کو کہتے ہیں، ضعیف ہیں، لیکن جو ضعیف حدیثیں کسی عمل کے بارے میں کثرت طرق سے ثابت ہوں تو وہ حسن لغیری ہو جاتی ہیں، ان کا درجہ ضعیف پھر نہیں رہتا۔ اب یہاں ایک بڑے صحابہ کی جماعت، میں تابعین کی بات ہی نہیں کر رہا، میں صرف قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ وہ حدیث جو ترمذی شریف کے اندر آئی ہے، اور وہ حدیث روایت کرنے والی امت کی ماں ہے، مومنوں کی ماں ہے، اور سب سے بڑی راویہ حدیث کی ہیں سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، اور ترمذی سیاہ ستہ کی ماہ ناز کتاب ہے، اور آپ فرماتی ہیں کہ میں رات کو اچانک اٹھی 15ویں شب کو، 14ویں دن کے بعد جو 15ویں شعبان کی رات تھی، میں سو گئی عشاء کے بعد، میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خالی ہے، حالانکہ وہ نفل بھی پڑھتے تھے، تو حجرہ چھوٹا سا ہے اس زمانے میں کہ 2 آدمی سو تو سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ 3 آدمی نفل پڑھ سکے۔ جب حضور علیہ السلام سجدے میں جاتے تھے تو آپ جو گھٹنوں پہ ہاتھ ان کے رکھتے تھے، ان کو محسوس ہو جاتا یہ ٹانگیں اندر سمیٹ لیتی، پھر حضور سجدہ کرتے، پھر جب حضور کھڑے ہوتے تھے تو یہ ٹانگیں اپنی پھیلا لیتی۔ اتنا چھوٹا سا حجرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے پاس تھا۔ شکوے، یہاں تو عورتیں گھر جتنا بناتے جائیں وہ شکوے ہی کرتی ہیں، یہاں حدیث کی راویہ ہے ہماری ماں، شکوہ کبھی نہیں کیا، بلکہ اللہ نے قرآن میں سورہ احزاب میں 21ویں پارے کے اینڈ میں صاف کہہ دیا، یا نساء النبی، پہلے کہا کہ آپ اہل بیت ہیں، آپ سے گناہ ہوگا، ڈبل تصور کیا جائے گا، اور اگر آپ دنیا چاہتی ہیں تو نبی کو چھوڑ دو، دنیا ساری تمہارے قدموں میں ہوگی، یا نبوت کا علم لے لو یا مال و زر لے لو۔ اب یہاں پہ آپ ٹینشن میں آ گئیں، کمرہ خالی ہے، ہاتھ مارے اندھیرے میں، اٹھ کے بیٹھ گئیں، حدیث ترمذی میں ہے، اور آپ پریشانی میں سوچنے لگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کسی اور زوجہ کے پاس تو نہیں چلے گئے، نمبر میرا تھا۔ اب وہ آپ باہر نکلی تو ہر طرف سناٹا نظر آیا، لیکن قدموں کے نشان، اس زمانے میں اتنی بصیرت ہوتی تھی کہ ریت پہ نشان دیکھے کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان ہیں، تو سیدہ عائشہ اس نشانوں کے پیچھے چلنے لگی، چلتے چلتے جنت البقیع قبرستان میں پہنچ گئی، اور قبرستان سامنے ہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں کھڑے ہوئے ہیں، اور آہٹ سن کے آپ پیچھے مڑے، کہا عائشہ، کہا یا رسول اللہ، کہا عائشہ تو میرے بارے میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں تجھ پہ ظلم کرنے والا ہوں، تیرا حق چھیننے والا ہوں، اور تیرا جو ٹائم ہے کسی اور کو دے دوں گا۔ اب دیکھیے، یہ شادیاں کر لینا تو آسان ہے زیادہ، لیکن ان چیزوں کی پابندی کرنا بہت مشکل ہے۔
اور آپ نے جب یہ جملہ کہا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرانے لگی. حضور نے فرمایا عائشہ آج کون سی رات ہے؟ کا 15ویں شب ہے شعبان کی. حدیث ترمذی میں ہے، راویہ ام المؤمنین ہے، اور بیچ میں کوئی وسیلہ واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ ہمیں بات سمجھا رہی ہے. آپ نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آج رات کون سی ہے؟ کہ شب برات ہے، لیلۃ البرات ہے. اس وقت تک شب برات اس کا نام نہیں تھا، نام کیسے پڑا؟ یہ حدیث اس سے ملتا ہے پتہ. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آج 15ویں شب ہے شعبان کی. حضور نے فرمایا عائشہ آج اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے. یعنی اللہ تو ہر جگہ ہے نا، آسمان دنیا پہ تو نہیں ہے، لیکن سمجھاتے ہوئے کہا اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور امت کے انسانوں میں اتنے انسانوں کو دوزخ سے نجات دیتا ہے، بری کرتا ہے، جتنی مدینہ میں بنو کلب کی بکریوں کے اوپر بال ہیں. اب دو باتیں بیان کی. محدثین کہتے ہیں بنو کلب قبیلہ کی بکریوں پہ جتنے بال ہیں، مدینہ میں عرب میں سب سے بڑا قبیلہ تھا جس کے ہاں بکریوں کے انبار ریوڑ تھے، اور یوں پورے میدان بھر جاتے تھے ان کی بکریوں سے. ایک ایک بندے کے پاس اتنی بکریاں تھی کہ جب وہ صحرا میں نکالتا تھا تو دور تک منتہائے نظر تک بکریاں ہی بکریاں نظر آتی. عرب میں مشہور تھا سب سے مالدار، اگر بکریوں کے لحاظ سے کوئی خاندان ہے، قبیلہ ہے، تو بنو کلب ہے، اور خوشحال تصور کیا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو سامنے رکھ کے بات سمجھانے کا انداز ہمیں بتایا کہ آپ جب منبر پہ بیٹھتے ہیں تو لوگوں کو اس زمانے کی کہانیاں سمجھانے کے لیے بیان نہ کریں جو ہوائی قصے ہیں، یا حدیث بیان کریں یا قرآن بیان کریں، یا پھر زمانے کے لحاظ سے ان کو مثال دے کے سمجھائیں. آج اگر کسی کو کہا جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ گاڑیاں کس کے پاس ہیں، تو آپ کہیں گے برونائی کے بادشاہ کے پاس. گھڑیاں سب سے زیادہ کس کے پاس ہیں؟ کہیں گے برونائی. اب سمجھانے والا بتائے گا کہ برونائی کے بادشاہ کے پاس جتنی گاڑیاں ہیں، ان گاڑیوں میں جتنا پیٹرول پڑتا ہے، اب اس انداز سے تو آپ کو بات جلدی سمجھ آ جائے کیونکہ آپ گاڑی کے دور کے ہیں. لیکن حضور نے بات سمجھائی ہمیں. بکری 1 2 3، گاڑی بھی 1 2 3 آپ گن سکتے ہیں، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا بکریاں بھی زیادہ تھی. ایک بکری پہ لاکھوں بال ہوتے ہیں، اور لاکھوں بکریوں پہ کھربوں بال ہوتے ہیں. اللہ اس رات میں کھربوں انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اس آزاد ہونے والی رات کو لیلۃ البرات، شب برات، دوزخ سے نجات والی رات کہا جاتا ہے. اب ہمارے مرد عورتیں تو پتہ ہی نہیں شب برات، پٹاخے مار رہے، اور برات کرو اپنی. آپ کا اعلان ابھی نہیں ہوا، آپ کا اعلان ہوگا جب آپ وہ کام کریں گے جو سرکار دو عالم بتا کے گئے ہیں. اب میری بھی برات ہو جائے، آپ کی بھی ہو جائے، تو آگے فارمولہ بھی بتایا، میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اب یہ تو نہیں کہ سارے ہندو بھی بری ہو گئے اس رات میں، کیا بغیر کلمہ پڑھے ہوں گے؟ سارے یہودی نصرانی ہوں گے؟ جو کلمہ پڑھے گا وہ بری ہوگا نا دوزخ سے. تو آپ اگر عمل کریں ہی نہ، نماز پڑھیں ہی نہ، تو کیا جہنم سے بری ہو سکتے ہیں؟ پھر عمل کون سے کرنے ہیں؟ اگلی حدیثیں اب بتا رہا ہوں. اچھا، کتب حدیث میں پہلے ہی آپ کو نام لے لیتا ہوں، میں جن کتابوں سے آپ کو بتاؤں گا بعض. ابھی آپ دیکھیے ترمذی میں حدیثیں ہیں اس کے متعلق، ابن ماجہ میں حدیثیں ہیں اس کے متعلق، اور اس طرح مسند احمد میں احادیث موجود ہے. بیہقی کی شعب الایمان میں باقاعدہ احادیث کثرت کے ساتھ موجود ہیں، اور الترغیب و ترہیب کے اندر خاص طور پہ احادیث اس کی موجود ہیں.
اور اس طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر احادیث موجود ہیں، طبرانی کے اندر احادیث موجود ہیں۔ یہ وہ کتب آپ کے سامنے بیان کی ہیں جن میں شب برات کا ذکر ہے، اعمال ہیں اور نجات کا پورا انداز موجود ہے۔ ابن ماجہ حدیث کی کتاب سیاہ ستہ کی روایت کرنے والے جو صاحب ابن ماجہ ہیں اور جس کی حدیث لا رہے ہیں وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم نبوت کے شہر کا دروازہ علی المرتضیٰ ہے۔ علی المرتضیٰ خود روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہو کر فرماتے ہیں ہے کوئی استغفار چاہنے والا؟ اب آپ بتائیں اگر یہاں اعلان کروں کہ ہے کوئی $1000 لینے والا تو سارے ہاتھ اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے؟ اب اللہ کہیں جا رہا ہے رات کو، ابھی 25 کا اعلان ہوا تو کئی لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے؟ یہاں آسمان پہ اعلان ہو رہا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی استغفار چاہنے والا؟ ہاتھ اٹھا کسی کا؟ کوئی اٹھا کہ میں اللہ میں ہوں نا، میں معافی چاہنے والا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کوئی مصیبت زدہ؟ تعویذ لینے پہنچ جائیں گے، ٹوکن لے کے بیٹھے رہیں گے پورا دن، لیکن اللہ کہہ رہے آؤ مانگو مجھ سے، میں دے رہا ہوں، لیکن رات کو سو جائیں گے۔ اللہ سے لینے کا ہمیں یقین ہو جائے پیدا۔ اب اللہ اوپر سے اعلان کری جا رہا ہے، یعنی اللہ کا اعلان رحمت دینے کا ہے۔ شیر خدا کہتے ہیں علی المرتضیٰ، پوری رات آسمان دنیا پہ لاؤڈ سپیکر جیسے آپ اعلان کرتے ہیں نا، اللہ کے لاؤڈ سپیکر، اللہ کی صدا انس اور جن کے علاوہ ہر بندہ سن سکتا ہے، ہمیں سنائی نہیں دیتی نہ جنوں کو۔ کیوں؟ ہمارے لیے اللہ نے نظام رکھا ہے، انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میں تمہیں 2 رستے دوں گا، چاہے کفر کرو چاہے شکر کرو، رستے تمہارے پاس 2 ہیں، تم موٹر وے سے جاؤ یا جی ٹی روڈ سے، اب 2 رستے ہیں۔ اب گاڑی کو بچانا ہے تو کدھر سے جائیں گے؟ بندہ سوچتا ہے یہاں تو عقل مندی ہے نا، لیکن جہنم کا راستہ اور جنت کا 2 ہمارے پاس رکھ دیے، لیکن ہم جاتے ہیں جہنم کے راستے پہ۔ اب رات میں کسی پیر میں بھی آپ اٹھ گئے اور آپ نے اٹھ کر صرف تھوڑی دیر کے لیے استغفار کی، روئے، 2 نفل پڑے بس، اور اللہ کے سامنے رو کے مانگا، آپ کو کروڑ بار وظیفہ پڑھنے سے وہ مسئلہ نہیں حل ہوگا، جو صرف 2 نفل لیلۃ البرات میں پڑھ لیں گے کام ہو جائے گا۔ عام دنوں میں تو آپ اللہ کو کہتے ہیں اللہ، اور اس رات اللہ کہہ رہا ہوتا ہے میرے بندے، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے مانگو مانگو، اور ہم سوئے ہوئے ہیں، مرد عورتیں سوئے ہوئے ہیں پورا سال پھر، اور یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ دیکھیے عبادت کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، جیسے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اپنی مرضی نہیں جی میرا دل چاہ رہا ہے پٹاخے ہونے چاہیے، میرا دل چاہ رہا ہے حلوے پکانے چاہیے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ قبرستان چکر لگانا چاہیے، 20 بچوں کو پکنک نئے سوٹ پہنا کے دیے۔ یہ انداز، ہمارے نبی گئے قبرستان ایک بار زندگی میں، خالی بتا دیا کہ اس رات میں قبرستان جاؤ، یا نہ بھی جاؤ تو مردوں کے لیے دعا کرو، لیکن حلوے پکا لینا، کھیر پکا لینا، پٹاخے چلا لینا، رات کو عورتوں کا جمگٹا گٹھا ہو جانا، مردوں کا مسجد میں مجمع کی شکل میں جو ہے رات کو عبادت کرنا، پھر سحری اور افطاری کا انتظام کروانا، یہ قرآن و سنت سے کہیں سے ثابت نہیں ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ ایک بندے نے جماعت کھڑی ہونے لگی تو اس نے اعلان کیا صلاۃ الجامعہ، عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت مسجد سے باہر نکل گئے، فرمایا اس مسجد میں بدعت ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھوں گا۔ یہ حضور نے کام نہیں کیا کہ یوں نعرے لگائے، تکبیر کہو، تکبیر ہے نماز، اذان نماز سے پہلے،
تو شیر خدا خود فرماتے ہیں، یہ حدیث کا اگلا جمعہ بتا رہا ہوں، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ابن ماجہ میں یہ حدیث بھی آئی ہے، اس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الترغیب والترہیب کے اندر بھی روایت لائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہتے ہیں مجھ سے، شیر خدا رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں مجھ سے کہا، علی اگر یہ رات مل جائے، اور فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات ملے تو کھڑے ہو کے عبادت کرو، دن ملے تو روزہ رکھو۔ یہ سرکار مدینہ فرما رہے ہیں شیر خدا علی المرتضیٰ کو۔ علی بھی بخشے ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام بھی بخشے ہوئے ہیں، نہ علی کو کسی عمل کی ضرورت ہے، اگر نہ بھی کریں تو اللہ نے جنت لکھ دی ان کے لیے، لیکن اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں اب دیکھیے ہم تو اس دور کے لوگ ہیں، شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاک ہستی، اور اہل بیت کے لیے میسج ہے، قیامت کی صبح تک اہل بیت والے یہ نہیں کہہ سکتے کوئی کہ میں اہل بیت میں سے ہوں، مجھے نماز کی ضرورت نہیں، مجھے روزے کی ضرورت نہیں۔ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد جنت کے پڑوسی اور علی المرتضیٰ سے کہہ رہے ہیں قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کا دن ملے تو روزہ رکھو، رات ملے تو تہجد پڑھو، عبادت کرو، اس لیے کہ یہ رات انسان کے لیے درجات کی بلندی کی ہے، مغفرت کی ہے، اور دن کو روزہ رکھنا اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ ہے۔ اب پوچھا گیا، شارحین حدیث ہے نا، حدیث کی شرح کرنے والے، وہ تو عجیب بات لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی میرا دل چاہتا ہے کہ اس رات میں جب میرا فیصلہ ہو اور میرا مقدر 1 سال کا سپرد ملائکہ ہونے لگے تو میں اللہ کے سامنے قیام میں ہوں، یا دن کو ایسا ہوتا ہے تو میں صیام میں ہوں، رات کو ہو تو میں قیام میں ہوں، دن کو ہو تو میں صیام میں ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اس میں حضور نے امت کے لیے بڑی سہولت کر دی۔ ابھی آپ جج جتنا مرضی ظالم ہو، کوئی پولیس کا آپ کو بار بار کال کر رہا ہو، جتنا بھی ظالم ہو، آپ کو غصے سے بلائے، آپ نہیں گئے، لیکن اس کو خالی اتنا پتا چل جائے کہ یہ بندہ سخت جو ہے بھوک اور افلاس میں ہے، بہت بھوکے پن میں ہے، چل بھی نہیں سک رہا صحیح طرح، اور بہت عاجز اور مسکین بندہ ہے، تو جج بھی نرم ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں ایسی ادا سمجھائی کہ تم قیامت کے قریب، اب جو ہم لوگ ہیں سرکش، آوارہ، اللہ کے نافرمان، قرآن و سنت کے نافرمان، اللہ سے ٹکر لینے والے لوگ یہاں جو من اشد منا قوہ کے نعرے لگا رہے ہیں، خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سے بڑا کون ہے، ایسے آپ کو عام ملیں گے گلیوں محلوں میں۔ اور یہاں پر اللہ کے رسول نے کہا تم جتنے بڑے بدماش ہو، جتنے آوارہ سرکش ہو، تم بے شک لوگوں کے مال کھا چکے ہو، اب لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر چکے ہو، لوگوں کا پیسہ لے کے دبا چکے ہو، لیکن آج کی رات تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور رو اور سجدہ ریزی کرو، اور دن آئے تو بھوکے رہ جاؤ اور استغفار کرو۔ جب توبہ کرو گے تمہاری بھوک دیکھ کر اللہ کو تم پہ ترس آ جائے گا، تمہارا فیصلہ نرم ہو جائے گا۔ جج کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہوں تو فیصلہ نرم ہوگا اور سخت کر دے گا۔ اب چلان ہوتے ہیں نا، آپ جتنی بحث کرتے ہیں وہ چلان بڑھاتے چلے جاتے ہیں، آپ جتنی نرمی کی بات کرتے ہیں۔ میں موٹر وے سے آ رہا تھا مری سے، تو ہماری گاڑی کو سپیڈ اوور کی وجہ سے میں ہی ڈرائیو کر رہا تھا، اس نے روک لیا، آگے یوں دیکھا خانقاہ قریشیہ لکھا ہوا ہے، کہنے لگا آپ کیا کرتے ہیں حضرت؟ میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو کہ حلیہ دیکھے، کہنے لگا نہیں آپ خانقاہ کے لگ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بس یہی لوگوں کو کچھ مشورے دیتے رہتے ہیں، وظائف قرآن سے بتاتے۔ کہتے نہیں میں نے آپ کو کہیں دیکھا، سنا ہوا ہے، مجھے یاد آ گیا، اچھا
پھر کہنے لگا آپ مجھے کوئی وظیفہ دے دیں. تو میں نے کہا وظیفہ تو آپ کو سارا. کہتا نہیں پہلے وظیفہ دے دے, چلان آپ کا میں نہیں کروں گا. میں نے اس سے پیار سے ایسے بات کی, اسے چلان بھی چھوڑ دیا. بعد میں کہتا ہے کھانا آپ کو میری طرف سے. میں نے کہا کھانا بھی نہیں, بڑے ادب سے مجھے ملا. کہنے لگا بس میرے لیے دعا آپ نے کرنی ہے. میں نے اس کو کہا کہ دیکھو میں اگر آپ کے ساتھ اکڑتا نا تو آپ نے میرا ڈبل چلان کرنا تھا. اب نرمی کی وجہ سے اس نے چلان بھی معاف کر دیا اور یوں سلام بھی کیا. یہی حال ہے عام معاشرے میں. آپ جتنا آکڑیں گے نا زندگی میں کبھی سرخرو نہیں ہوں گے. عاجزی جتنا پیدا کریں گے آپ بڑھتے چلے جائیں گے اور آپ کے دشمن کم ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں اکڑ نہیں. ہمارے نبی نے بتایا کہ عاجزی کرو, کم سے کم ایک دن رات کو کھڑے ہو کے رو, دن کو روزہ رکھو, اللہ کو تم پہ رحم آئے گا. اور توبہ سچی کرو کہ زمینیں قبضہ کی ہیں واپس کروں گا, حق مارا ہے بہنوں کا بیٹیوں کا واپس کروں گا, کسی سے قرضہ لے کے دبایا ہے واپس کروں گا, کوئی بھی ظلم کیا ہے اللہ واپس کروں گا. وہ سال آپ کے لیے عزت والا ہو جائے گا. اگر آپ اس رات میں بھی نہیں ہوئے, یہ تو حدیث سمجھ آ گئی آپ کو. اب آپ دیکھیے کہ اس رات میں بھی لوگ, یہ بھی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں, اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو روایت کیا, اور باقاعدہ مسند احمد کے اندر آئی ہے, مشکات کے اندر بھی آئی ہے. حدیث کے الفاظ دیکھیے. اب میں نے آپ کو بڑی وضاحت سے بتایا کہ اس رات میں کیوں عبادت کی جاتی ہے اور کیوں بخشش ہوتی ہے. اب اللہ کی رحمت کہاں ہوتی ہے؟ آسمان دنیا پہ. پوری رات اعلان ہوتا ہے بخشش والا آ جائے, بخشش چاہنے والا. پوری رات اعلان ہوتا ہے آؤ مشکلیں جس کی ہیں. لیکن اللہ نے اٹل فیصلہ کیا, 5 آدمیوں کو اس رات میں, چاہے وہ مصلی پہ کھڑے ہوں چاہے وہ روزہ رکھیں, اللہ نہیں بخشے گا. اللہ نے اٹل فیصلہ کیا نہیں بخشوں گا. حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اتنا بڑے گنہگار کون ہے؟ اس رات میں 70 سال کا کافر بھی اگر توبہ کرے گا تو اللہ بخش دے گا, لیکن یہ 5 بدبخت کون ہیں؟ اب ہم لوگ نا میڈیا پہ ایک دوسرے کو لوگ لکھتے ہیں فلاں جہنمی ہے, فلاں بدبخت ہے. نہیں, آپ کے کہنے سے کوئی بدبخت نہیں ہوتا, نہ کوئی جہنمی بنتا ہے. آپ آئینے میں دیکھ لیں اس حدیث کو سامنے رکھ کر. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 5 آدمی شب برات کی رات میں جو اربوں یعنی بکری کے اوپر جتنے بال ہیں بنو کلب کی اس سے زیادہ کو اللہ بخشتا ہے, ان 5 کو نہیں بخشتا. ان کے لیے فیصلہ ہی نہیں ہے جنت کا, یہ پورا سال محروم ہی رہیں گے. اب ہمیں تو ان 5 سے نکلنا چاہیے. آپ اپنے قلب میں دیکھیں کہ میں اس میں سے تو نہیں. پہلا فرمایا شرک کرنے والا, جو اکڑا ہوا ہے شرک پہ, توبہ بھی نہیں کر رہا. اگر 90 سال شرک کیے لیکن اس رات میں آ کے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ 90 سال کے شرک کو معاف کر دے. لیکن اس رات میں بھی اس کو شرک میں مبتلا ہے. یا لفظ شرک بولا ہے, بتوں کے آگے سجدہ نہیں بولا. آج بڑے بڑے مسلمان بھی شرک میں پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے نمازی بھی شرک میں پڑے ہوئے ہیں. آپ تقویت الایمان پڑھے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی, آپ کو پتہ چلے گا کہ شرک ہے کیا چیز. ہمارے ہاں مذہبی طبقہ بھی شرک میں پڑا ہوا ہے, عوام تو ہے ہی شرک میں. اللہ کے غیر سے مانگنا, سجدہ کرنا, یقین رکھنا, عقیدے کا بکھر جانا, اس کو شرک کہتے ہیں. عقیدہ سمٹ کر ایک ذات پر آ جائے اسے توحید کہتے ہیں. یقین کے بکھرنے کا نام, شاہ اسماعیل شہید فرماتے تھے یقین کے شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں. یقین بکھر گیا, دکان سے بھی ہوتا ہے, گولڈ سے بھی ہوتا ہے, ڈالر سے بھی ہوتا ہے, حکومت سے بھی ہوتا ہے. یہ یقین آپ کا بکھر گیا, اس کو شرک بولتے ہیں. کسی سے کچھ نہیں ہوتا, صرف کس سے ہوتا ہے؟
سارے بولیں، یہ توحید ہے۔ اور کسی پر یقین مخلوق پہ نہ رکھیں کبھی بھی۔ اب یہ اس رات میں اگر آپ کا عقیدہ بکھرا ہوا ہے پھر بھی آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ کافر تو کافر ہے، مسلمانوں کے اندر اللہ نے کہا یہاں 5 بندے اپنا یقین اللہ پہ اتنا مضبوط کر لیں کہ ساری دنیا قبروں پہ سجدہ کرے آپ پھر بھی نہیں کریں گے۔ ہے یہ بات یا نہیں؟ اگر ساری دنیا بتوں کو سجدہ کرے تو آپ کریں گے؟ درخت کو سجدہ کریں گے؟ قبر پہ کرے تو کریں گے؟ یا تو قبروں پہ جائیں نا، ہمارے مسلمان ہی سجدے کر رہے ہیں۔ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، رکوع بھی جائز نہیں ہے، پتھر چومنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے کہہ دیا کہ اس رات میں مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ دوسرا بندہ جو کینہ رکھنے والا ہے، دل میں بغض، کینہ، اور ایک اور حدیث میں کہا کہ چغلی کھانے والا۔ آج کینہ چغلی پیدا کرتا ہے۔ کینہ کسی کے بارے میں زبان سے بڑے اچھے اس سے ملتے ہیں، بہت اخلاق سے ملتے ہیں، لیکن اندر اس کے لیے آپ زہر رکھتے ہیں۔ آپ گھروں میں یہی ہو رہا ہے، میاں بیوی کے درمیان یہ ہو رہا ہے، بچے اور ماں باپ کے درمیان ہو رہا ہے۔ بچے ماں باپ کو باہر گالیاں دے رہے ہیں آج کل، اور باپ کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتے ہیں، ماں کے سامنے۔ میرے پاس آتے ہیں، میں خود دیکھتا ہوں، سٹوریاں اتنی ہیں، اب دیکھنے میں پتہ چلتا ہے جی بڑی محبت ہے ان میں، ایک دسترخوان پہ کھا رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کو پیٹھ پیچھے گالیاں دے رہے ہیں۔ نمازی مقتدی امام کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، امام مقتدیوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، آفس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کینہ رکھنے والا اس رات میں بخشا، دل اپنا صاف کر لیں۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے کہیں یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا، اور اس رات میں خاص طور پہ کہیں اللہ سب کو معاف کیا۔ بغض نہ رکھیں، کسی کے بارے میں کینہ نہ رکھیں۔ اور جو اس میں ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں یا باپ کا نافرمان ہے، دونوں کا نافرمان ہے، وہ چاہے تہجد پڑھے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ لوگ اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتے ہیں، پوری دنیا سے دعائیں سمیٹتے ہیں۔ میں نے ابھی اپنے گھر کا یا جو ڈی ایچ اے میں والد صاحب سے میں نے دعا پہلی افتتاح کرایا، وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ میں پاکستان کے سارے بڑوں کو لا سکتا ہوں، لیکن میرے لیے سب سے بڑے والد ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے درباروں پہ پھرتے ہیں، فلاں جی حضرت فلاں کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں آپ کعبے کی چھت پہ بھی کھڑے ہو جائیں تو آپ کی دعا نہیں قبول ہوگی جب تک والدین ناراض ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں، او جی ليلۃ القدر، یا ایک بوڑھا آدمی میرے پاس آیا، اس کا بیٹا بھی بوڑھا ہے، عمر اتنی زیادہ ہے، میں اسی علاقے کا میں نام نہیں لیتا، بوڑھا خود بھی ہے، بیٹا تو بھی بوڑھا ہو چکا ہے، یعنی عمر بہت زیادہ ہے، اس کا بیٹا اسے گالیاں دے رہا۔ میں نے اس کو کہا یہ تم اتنے نمازی آدمی ہو اور تمہاری نماز کیسے اللہ کے یہاں قبول ہوگی؟ اور پھر فرمایا یہ جو شلوار ہے نا ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے چلتے ہیں، اور لوگ اس کو عام یہ وابی رکھتے ہیں جی اوپر، ہمارے اکثر اس علاقے میں بھی دیکھیں اور جگہ، جو پہچان ہے جس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے وہ دیوبند والا ہے، اور جس کی نیچے لٹک رہی ہے وہ اپنے آپ کو کہے گا میں سنی ہوں۔ عجیب منطق ہے یا نہیں؟ ابھی آپ یہ شلوار اوپر، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، مشکات کے اندر حدیث ہے، ابو ذر غفاری حضور نے کہا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، آپ نے کہا تین آدمی اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، مڑ کے دیکھے گا بھی نہیں، انہیں دردناک ذلت والی دوزخ میں پھینکے گا۔ خوابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے اور یوں ہاتھ مار کے کہنے لگے یا رسول اللہ تباہ ہو گئے ہم۔ وہ کون ہے بندہ؟ آپ نے فرمایا المبسل ازارہ، جو اپنی شلوار کو لٹکا کے چلے گا ٹخنے سے نیچے۔ ٹخنوں سے نیچے مرد کے لیے شلوار رکھنا گناہ کبیرہ ہے،
یہ مولویوں کے لیے خالی نہیں ہے، تبلیغی جماعت والوں کے لیے نہیں ہے. تبلیغ والے سنت بتاتے ہیں، آگے کرنا تو آپ نے عمل ہے. ابھی آپ تبلیغ میں 3 دن لگاتے ہیں، شلوار اوپر ہو جاتی ہے، تو آپ کو کوئی پیسے ملتے ہیں شلوار اوپر رکھنے سے؟ حدیث ہے، فرمایا المبسل، جو بندہ شلوار لٹکا کے چلتا ہے روٹین میں، نماز میں نہیں، ہر وقت نماز میں ہم اوپر کر لیتے ہیں، فرمایا روٹین میں جو ایسا کرتا ہے شب لیلۃ البرات میں اس کی بخشش ہے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے. پھر آگے فرمایا شراب کا رسیا، یہ نشہ کرنے والا، آج نشہ عام ہے ہماری یونیورسٹیوں کالجوں میں خاص طور پہ، اور شراب عام پی جا رہی ہے، بک رہی ہیں ادھر محلوں میں ہر جگہ. اس رات میں شرابی کی بخشش نہیں ہوتی توبہ جب تک نہیں کرے گا. اور جو شراب بیچ رہے ہیں، جو پرمٹ دے رہے ہیں، ان کی بخشش ہوگی؟ وہ تو اس سے بڑے مجرم ہیں نا. تو یہ بات اس بخشش کو روکنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس رات کی قدر کریں. اچھا، اس رات میں اگر ایک آپ کو بہت خاص عمل دیتا ہوں شب کی رات کا، اگر آپ یہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے ٹینشنیں پریشانیاں دور کر دے گا اور آپ کو عزت والی شاندار زندگی دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ پہ نظر رحمت کرتا رہے گا. اور اگر آپس میں جو تفریق ہے، جو نااتفاقی ہے، جو لڑائی جھگڑے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا. اب یہ رات بڑی قیمتی ہے، لیلۃ البرات کی، شب برات جسے کہا جاتا ہے. اب اس رات میں آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گھروں میں جو تفریق پڑ گئی ہے وہ دور کر دے گا. دلوں میں جو تفریق آئی ہے، دوری آئی ہے، اللہ وہ دور کرے گا. اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جو ہے ہر چیز میں آسائش اور نعمتیں عطا فرمائے گا. اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ اس رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، رات کو نوافل پڑھیں. تو آپ یہ عمل چاہے رات میں جیسے ہی مغرب شروع ہو تو مغرب کے بعد آپ کر سکتے ہیں، رات پوری آپ کر سکتے ہیں، دن میں بھی آپ کر سکتے ہیں. اب بڑی تعداد میں لوگ اس چیز کا شکار ہیں کہ نااتفاقی ختم نہیں ہوتی اور ہمارے میں دوریاں ختم نہیں ہوتی. بچے ماں باپ سے دور ہیں، بچے اور ماں باپ بچوں سے دور ہیں، میاں بیوی رہ کر بھی دور ہیں ایک دوسرے سے، کینہ بغض ہے، یا بہن بھائیوں میں اس طرح مسائل ہیں. تو آپ سورہ دخان کی جو 3 4 آیت ہے خالی، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہاں اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ فرمایا کہ اس رات میں ہم جو ہے فیصلوں کا، اپنے فیصلوں کا ذکر فرمایا. اب آپ یہاں فیصلہ کرا لیں اگلے سال کے لیے، جوڑ اپنے اگلے سال کے لیے محبت، رکاوٹیں دور ہونا، مسائل کا ختم ہونا. تو سورہ دخان یہ پڑھنا، خاص طور پہ شب برات کی رات میں آپ کوشش کریں ایک بار پڑھ کے دعا کیا کریں. سورہ دخان کو ایک بار پڑھیں، پانی پہ دم کر کے جس مریض کو بھی دیں گے اللہ تعالیٰ شفا دے گا. یہ سورہ دخان خود نہ پڑھ سکیں کسی سے پڑھا لیں، اور ایک بار ہی خالی گھر کا کوئی بندہ پڑھ لے، سب کو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. لیکن اس کی یہ آیت فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ شروع کی آیات میں سے ہے. آپ نے اس کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ اور پڑھ کر جو ہے دعا کرنی ہے. لیکن جتنی دیر لگتی ہے پڑھنے میں اتنا ہی ٹائم آپ نے دعا کرنی ہے، اور اللہ کے سامنے جو ہے پہلے یہ جملہ کہنا ہے کہ ساروں کو میں دل سے معاف کرتا ہوں. اور اب اللہ تعالیٰ سے وہ مانگنا ہے جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ آیت پڑھنے سے آپ کے حق میں اللہ فیصلہ فرمائے گا، اور آپ کی مرضی جو ہے، چاہت جو ہے، اللہ تعالیٰ وہ کرے گا انشاءاللہ پوری. آپ اللہ سے منوا سکتے ہیں، اللہ سے لے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو چینج کرا سکتے ہیں. یہ طاقت اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کے ہر فرد کو دی ہے کہ آپ اللہ کی موت جو ہے دی ہوئی، جو اللہ کسی کو موت دیتا ہے، حادثاتی موت، اس نے ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے، آپ صدقے کے ذریعے چینج کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے پاس اختیار اللہ نے دیا، لیکن
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے اعمال، قرآن کے بتائے ہوئے اعمال، اس فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کو 100 بار پڑھیں اور دعا کر لیں، گھر میں ویسے اس کا چھڑکاؤ کریں، یہ ایک دن خالی کر لیں عمل، گھر سے بے برکتی ختم ہوگی، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، نخوست ختم ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ گھر کو جنت بنائے گا، رزق وسیع کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپس میں پیار محبت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔